سر ابھی جو غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے جو آپریشن اگر شروع ہوگا یا کوئی اس طرح کے انسٹرکشنز آپ کو ملی تو اس حوالے سے بتائیے گا آپ کیا اسٹیپس لے رہے ہیں اس حوالے سے آپ؟ اس وقت پولیس نے ہر روز ہم بہت سے جو دورخم سے اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو سب سے زیادہ ہمارے یہاں سے ریپیٹریشن ہو رہی ہے، اور پنجاب سے بھی اور اسلام آباد سے بھی جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی جو ٹیمز ہیں وہ ہر ضلع میں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس جو ACC کارڈ ہولڈر جو ہے ان کا ڈیٹا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ری میپنگ شروع کر کے ایک ایک ڈور ٹو ڈور جا کے ہماری ٹیمز، پولیس، اسپیشل برانچ اور ریونیو کے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ جا کے ڈور ناکنگ بھی کر رہے ہیں، ری میپنگ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ کوئی ایسا انلیگل کو پاتے ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ ریپیٹریٹ بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنا پھر ان کی والنٹری جو ریپیٹریشن ہے اس کا سلسلہ بھی ساتھ جاری ہے، تو ہم اس کی ڈیلی بیس پہ مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ اچھا سر، جو واقعات ابھی ریسنٹلی بڑے واقعات نوشہرہ میں ہوا تھا، بنو میں واقع ہوا تھا، تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی ابھی تک؟ کسی قسم کی کوئی گرفتاری، مشتبہ افراد گرفتار ہوئے، کیا اپڈیٹ ہے اس میں؟ جی، دونوں کے اندر کافی پروگریس ہوئی ہے۔ ویسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو بنو کے کیس میں بھی ہم نے کافی سارے لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے، اور اس کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں ان سے اس وقت انٹیروگیشن جاری ہے۔ اسی طرح نوشہرہ کے کیس میں بھی کافی ہم نے اس میں پروگریس کر لی ہے، اور کچھ ایسی ہمیں ایویڈنسز ملی ہیں جس کی بیس پہ ہم آگے فردر کوئی انٹیروگیشن اور انویسٹیگیشن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سر یہ دونوں واقعات جو ہوئے تو انیشلی کیا نیٹ ورکس کا پتہ لگایا گیا ہے کہ کون سے نیٹ ورکس اس واقعات میں ملوث تھے؟ جی، نیٹ ورکس کا بھی اس میں ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جب گرفتاریاں اور مزید عمل میں آئیں گی تو پھر ہم مکمل تفصیل سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا سر، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا، کچھ بہتری آئی ہے؟ کوئی جو دہشت گردی میں ملوث ٹیررسٹ ہے تو کوئی اہم گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ کیا سچویشن ہے؟ جی، کافی بہتری آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عید الحمدللہ بہت سالوں کے بعد اتنی پرامن گزری، اور اسی طرح جو آپ کے رمضان المبارک کے آخری 15 دن اور اس کی عید کے بعد کے بھی جو دن ہیں، ہم نمبر آف انسیڈنٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، ان میں کمی آئی ہے، اور وہ میرے خیال میں پرو ایکٹیو پولیسنگ کا نتیجہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں جہاں جہاں پہ ہمیں کچھ اضلاع ایسے ہیں جہاں ہمیں اچھی لیڈز ملی تھی، ان کی تفتیش جاری ہے، اس کے اندر کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور ان گرفتاریوں کی وجہ سے میرے خیال میں سچویشن امپروو ہو رہی ہے۔ اچھا سر، جو واقعات ابھی ریسنٹلی بڑے واقعات نوشہرہ میں ہوا تھا، بنو میں واقع ہوا تھا، تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی ابھی تک؟ کسی قسم کی کوئی گرفتاری، مشتبہ افراد گرفتار ہوئے، کیا اپڈیٹ ہے اس میں؟ جی، دونوں کے اندر کافی پروگریس ہوئی ہے۔ ویسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو بنو کے کیس میں بھی ہم نے کافی سارے لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے، اور اس کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں ان سے اس وقت انٹیروگیشن جاری ہے۔ اسی طرح نوشہرہ کے کیس میں بھی کافی ہم نے اس میں پروگریس کر لی ہے، اور کچھ ایسی ہمیں ایویڈنسز ملی ہیں جس کی بیس پہ ہم آگے فردر کوئی انٹیروگیشن اور انویسٹیگیشن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سر یہ دونوں واقعات جو ہوئے تو انیشلی کیا نیٹ ورکس کا پتہ لگایا گیا ہے کہ کون سے نیٹ ورکس اس واقعات میں ملوث تھے؟ جی، نیٹ ورکس کا بھی اس میں ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جب گرفتاریاں اور مزید عمل میں آئیں گی تو پھر ہم مکمل تفصیل سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سر علماء کرام پہ حملے ہو رہے ہیں، پشاور میں بھی ابھی ریسنٹلی 4 واقعات ہوئے، تو یہ بیسیکلی یہ کون لوگ اس میں ملوث ہے؟ کیا کوئی دوسرا نیٹ ورک یہ سارے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں ملوث ہے، اور کیا گرفتاری اس میں کوئی کسی قسم کے عمل میں لائی گئی ہے؟ دیکھیے، جو اس پہ JIT بنائی گئی ہے وہ JIT اپنا کام کر رہی ہے۔ جو ہمیں وہاں سے موقع سے فال ملے تھے ان سے ہم نے کو ڈٹرمن کیے ہیں، کچھ کیسز ایسے ہیں جو آپس میں کامن ہمیں ملے ہیں، تو اس حوالے سے ان کے اوپر تفتیش چل رہی ہے کہ کون کون سے وہ کیسز ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی CCTV فوٹیجز، تو ان ساروں کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے۔ سر ابھی جو غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے جو آپریشن اگر شروع ہوگا یا کوئی اس طرح کے انسٹرکشنز آپ کو ملی تو اس حوالے سے بتائیے گا آپ کیا اسٹیپس لے رہے ہیں اس حوالے سے آپ؟ اس وقت پولیس نے ہر روز ہم بہت سے جو دورخم سے اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو سب سے زیادہ ہمارے یہاں سے ریپیٹریشن ہو رہی ہے، اور پنجاب سے بھی اور اسلام آباد سے بھی جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی جو ٹیمز ہیں وہ ہر ضلع میں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس جو ACC کارڈ ہولڈر جو ہے ان کا ڈیٹا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ری میپنگ شروع کر کے ایک ایک ڈور ٹو ڈور جا کے ہماری ٹیمز، پولیس، اسپیشل برانچ اور ریونیو کے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ جا کے ڈور ناکنگ بھی کر رہے ہیں، ری میپنگ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ کوئی ایسا انلیگل کو پاتے ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ ریپیٹریٹ بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنا پھر ان کی والنٹری جو ریپیٹریشن ہے اس کا سلسلہ بھی ساتھ جاری ہے، تو ہم اس کی ڈیلی بیس پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔
अच्छा सर, एक तो रज़ाकाराना तौर पर लोग जा रहे हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस हवाले से कोई कार्रवाई भी शुरू की है उनके खिलाफ जो कि रज़ाकाराना तौर पे नहीं जा रहे और वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम है, तो एक ऐसा कोई कार्रवाई भी आप कर रहे हैं उनके खिलाफ? जी, मैं यही अभी बता के हटा हूँ कि हमारी टीम्स डोर टू डोर जा रही हैं और जहाँ पे कोई इल्लीगल हमें मिलते हैं उनकी हम रिपैट्रिएशन भी करवा रहे हैं और जो वॉलंटरी जा रहे हैं उनको भी साथ हम फैसिलिटेट करते हैं, तो दोनों चीज़ों पे काम तेज़ी से जारी है। अच्छा सर, ये उलमाए कराम के जो वाक़यात हो रहे हैं सर, तो इस पे नेटवर्क कौन से मुलव्वस है और क्या अभी रिसेंटली कोई फिगर्स आप बता सकते हैं कितने हमले हुए और कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई अभी तक? नहीं, ये मैं अभी भी इसका सवाल का भी जवाब दे के हटा हूँ कि जब तफ्तीश जारी हो तो फिर उसको उस दौरान हम इस तरह की चीज़ें कभी भी डाइवल्ज नहीं करते, वो प्री मैच्योर होता है। तो चूँकि तफ्तीश चल रही है तो जब फाइनल होगी तो हम बताएंगे। सर, सेफ सिटी के हवाले से आपने बताया था कि ईद के बाद बाज़ाब्ता तौर पे उस पे काम होगा, क्या अपडेट है सर उसकी? हमारी टीम कल भी लाहौर सेफ सिटी का पूरा विज़िट करके आई है और उसके अंदर हमने अपनी तकरीबन जो उसके लिए हमें जो पहली फाइनेंशियल रिलीज़ है वो भी पैसे रिलीज़ हो गए हैं और इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होके जो फ़िज़िकल एग्जीक्यूशन है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। सर, पुलिस वेलफेयर के हवाले से भी आप काफ़ी स्टेप्स ले रहे थे, उन पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों के हवाले से जो है आपने कोई इनिशिएटिव्स लिए थे, कोई हुकूमत के साथ आपकी बातचीत भी हुई थी, उसमें क्या पेशरफ्त हुई अब तक? पहला तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यूनिफॉर्म अलाउंस जो बड़ा एक देरीना मसला था उसको वो अब हल हो गया है और जो यूनिफॉर्म 3 साल से नहीं मिला था तो अब वो तनख्वाह के साथ हमारी पूरी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की पे के साथ यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, वो ऐड हो गया है और वो हर माह हमारी कॉन्स्टेबलरी को साल के हिसाब से वो पूरा मिला करेगा। दूसरे नंबर पे जो तनख्वाहों के मुतालिक मैंने भिजवाया हुआ था उस पर बिल्कुल इस वक्त वर्किंग चल रही है और हम उनके साथ मुस्तकिल इन टच हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें इसमें काफ़ी अच्छी खबर हमें मिलेगी। और इसी तरह जो हार्ड एरिया अलाउंस के बारे में हमने केस मूव किया हुआ था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर लिया है और उनको लेटर भेजा है कि वो भी इसके ऊपर हमें जो फेडरल ऑफिसर्स हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट करें और जो यहाँ पे बाकी लोग हैं उनके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस पर कंट्रीब्यूट करेगी। सर, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में अफसरान की शदीद कमी का सामना था पहले भी और अब भी है, तो आप इसके लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? कैसी होगी ये कमी पूरी? क्या इस हवाले से कोई बात हुई है वफाक से या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से? हमने इस पे फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है और उनको हमने अपनी रिक्वायरमेंट और शॉर्टेज बताई है और उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि जैसे आगे को बोर्ड्स प्रमोशन के हो रहे हैं तो उसमें हमें ऑफिसर्स की शॉर्टेज को वो पूरा करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो कुछ ना कुछ उसमें शॉर्टेज जो है वो हमारी मीट हो जाएगी। सर, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि पेशावर में भी स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात जो है वो रोनमा हो रहे हैं, इस तरह मर्दान और दीगर जो अज़ला है वहाँ पर भी स्ट्रीट क्राइम्स रोनमा हो, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है इसके रोकथाम के लिए? स्ट्रीट क्राइम के लिए देखें जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट बन रहा है वो सबसे ज़्यादा उसका हमें इसी में फ़ायदा होगा और दूसरा ये है कि हमारी हमने जो पेट्रोलिंग के लिए उसको प्लान को रीइन्विगोरेट किया है और प्लस जो जितने इस तरह के केसेस होते हैं उनको हम ट्रेस करते हैं और मुलज़मान को गिरफ़्तार करते हैं। बहुत शुक्रिया सर।